أخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي رافع قال: وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا له: إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية: هل لك أن تنصر وأشرك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله: لو آتيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب وقال للرماة: ارموا قريبا من يديه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه وهو يأبى. ثم أمر به فأرسل، ثم دعا بحجر فصب فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأهلهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. ثم أمر به أن يلقى فيها، فلما ذهب به بكى فقيل له إنه قد بكى إلى آخره. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہر انسان کی اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے لے کر دنیا کے کنارے کنارے تک اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے پہنچے. اسی لیے تشکیل بیعت کی ہوتی ہے. صحابہ کرام اپنے دین کو لے کر اگر صرف اپنے گھر مدینہ میں ہی رک جاتے تو یہ دین ہندوستان تک بھی نہیں پہنچ پاتا. اس لیے صحابہ کرام جو جتنا پرانا ہوتا وہ اتنا ملکوں میں پھرتا تھا، اور خصوصاً حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پرانوں کو مدینہ میں رہنے ہی نہیں دیتے. جو جتنا پرانا ہو جاتا اس کو ملکوں کے لیے بھیجتے. اسی لیے مولانا صاحب دامن برکاتوں کے کہہ رہے ہیں کہ جن کے 4 مہینے لگ گئے ان کو ہر صورت میں بیرون بھیجو، ملک سے باہر نکالو، ورنہ وہ دعوت کے کام کو بزرگا بنا دیں گے. جن کے 4 مہینے لگ گئے اگر وہ بیرون نہیں جائیں گے تو وہ اس کام کو بزرگا بنا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خصوصاً پرانوں کو ملکوں میں بھیجتے تھے کیونکہ وہ تقاضے حالات آئیں گے تو پرانا ہی سمجھے گا. اس محنت پر حالات آتے ہیں اور دعوت کے کام کے اوپر حالات کو قبول کرنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس راستے کی ذلت آئندہ کی عزت ہے. موت سے پہلے اللہ اس کو اسی راستے سے عزت دے کے بتائیں گے. دیکھو حضرت عمر نے بیرون بھیجا ایک جماعت کو کے اوپر کیا حالات آئے اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسے انعام کا معاملہ کیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم اٹلی کی طرف ایک جماعت بھیجی جس کے ذمہ دار تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اہل روم نے انہیں گرفتار کر دیا، اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے. کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے. طاغیہ نے ان سے کہا، روم کے بادشاہ کو طاغیہ کہتے تھے. طاغیہ نے ان سے کہا تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم دین کو قبول کر دو گے؟ اگر تم ہمارے نصرانی دین کو قبول کر دو گے تو میں تمہیں اپنی ملک میں اور اپنی بادشاہت میں شریک بنا دوں گا. آدھا تمہارا ملک آدھا میرا ملک. اور سودا کیا کہ تم اپنا مذہب بدل دو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صاحب یہ بار بار کہہ رہے دین کی محنت دین پر جمنے کے لیے ورنہ معمولی حال سے دین چھوڑ دے گا.
دین کی محنت دین پر جمنے کے لیے، اس کے خود دین پر۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو یہ کہتا ہے کہ آدھی بادشاہ مجھے دے گا تو سن، جس پر تیری حکومت ہے وہ اور جس پر عرب حکومت کر رہے وہ سب کے سب مجھے مل جائے، اور شرط یہ لگا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں پھر جاؤ، خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ دین پر استقامت ملی، جتنا آدمی دور دور نکلے گا اللہ کے راستے میں دین پر جمنے کا اتنا حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ طاغیہ نے کہا تب تو تجھے قتل کر دوں گا، تب تو تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے انت وذاک کا تجھے اختیار ہے۔ اس نے حکم دیا سولی تیار کر دی جائے اور ان کو اوپر لٹکا دیا، اور تیر اندازوں سے کہنے لگا اس کے ہاتھ کے پاس سے تیر مارو، ان کے دونوں پاؤں کے پاس سے تیر مارو، اور ان کو نصرانیت برابر پیش کرتے رہو۔ انہوں نے تیر چھوڑا اور پھر ان کو نصرانیت کی دعوت دی، انہوں نے پھر انکار کیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک بڑا دیگ منگوا دو جس میں پانی ڈالا گیا، دیگ کے نیچے آگ جلائی گئی، جب وہ پانی پکنے لگا تو دو مسلمان قیدیوں کو لایا گیا اور اس میں ان کو ڈال دیا گیا۔ پھر ان کو ڈرانے کے لیے کہنے لگے نصرانیت کو قبول کر دو ورنہ تمہیں بھی اس میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ دین اب تک صحابہ کے خون میں تیرتا ہوا آیا ہے، جس کو ہم یوں ہی اڑا رہے ہیں۔ جب انہیں اس دیگ کے قریب لے گئے تو وہ رونے لگ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ رو رہے شاید ڈر گئے۔ پھر انہوں نے نصرانیت کو پیش کیا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ ان سے پوچھا ماں بتا کہیں پھر کیوں کس وجہ سے رو رہے تھے، ڈر نہیں رہے تو رو کیوں رہے؟ کہنے لگے مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ میرے جی میں یہ تمنا تھی کہ جتنے بال میرے بدن پر ہے اللہ ان بالوں کے بدلے میں پورے بالوں کے اندر روح ڈال دے، یا بالوں کی مقدار میری روح بن جائے اور ان سب کو ایک ایک کر کے میں اللہ کے نام پہ قربان کر ڈالوں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے ایک حقیقت نظرانہ جا رہا ہے، ایک ہی جان۔ طاغیہ کہنے لگا تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم میرے سر کا بوسہ دے گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ کافر یا اہل سربا جو دین کے دشمن ہیں وہ ہمیشہ ایک حربہ استعمال کرتے، یا تو دنیا دے گے، دنیا نہیں تو سامنے والے کو اپنے سامنے جھکائے گے کسی نہ کسی طرح۔ طاغیہ کہنے لگا کہ کیا تمہاری کیا رائے ہے، میرے سر کا بوسہ دے کے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اس لیے کہتے کہ جو جتنا لوگوں میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اللہ اس کو اتنی حکمتیں دیتا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے فوراً کہا صرف مجھے نہ چھوڑ بلکہ تیری قید میں جتنے مسلمان ہیں سب کو چھوڑ۔ کیا تو سب کو چھوڑے گا؟ کیونکہ میری ذاتی ذلت ہے کہ میں تیرے سر کے پیشانی کا بوسہ دوں، لیکن اس میں سارے مسلمانوں کی عافیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفرادی نقصان کے لیے اجتماعی نفع برداشت کرنا، اجتماعی نفع کو برداشت کرنا انفرادی نقصان کے لیے۔ مسلمانوں کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اپنے ذاتی نفع کے لیے ہر جہاں درگزیر عام ہو یا کبھی۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا سارے قیدیوں کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے سارے قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے جی میں کہنے لگے ارے عدو من اعداء اللہ، یہ تو اللہ کا دشمن ہے، میں اس کے سر کا بوسہ دے رہا ہوں لیکن اس میں مسلمانوں کا نفع ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری ذلت ہو رہی۔ اس کے قریب گئے، اس کے پیشہ سر کا بوسہ دیا، اس نے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ مولانا عمر صاحب سالہ نوری رحمۃ اللہ علیہ
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کارگزاری سنائی بمبئی میں. وہ کہنے لگے کہ فاحشہ عورت کے بیٹے کی تشکیل ہوئی. اس کی فاحشہ عورت کے بیٹے کی تشکیل ہوئی، نام دیا گیا. سب مشورے میں بیٹھے ہوئے، اس کے گھر کون جائے گا؟ جانا تو کوٹھے پہ پڑے. سب کترا رہے، اپنی بزرگی بتا رہے. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں جاؤں گا اس کے گھر. سب کہہ رہے حضرت آپ. ہاں. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ عورت نکلی. تو اپنے انداز میں اس سے پوچھا کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگے تیرے بیٹے کی ضرورت ہے. کہا عمر پالنپوری؟ کہا ہاں. تو بولے میرے دروازے پر آئے، تیری ذلت محسوس نہیں ہو رہی؟ تو کہنے لگے اگر تیرے بیٹے کو ہدایت مل جائے تو عمر ایسے 100 ذلتوں کو برداشت کرے گا. بعد میں چل کے وہ عورت نے بیرون کا بھی سفر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ. دیکھو آگے اللہ نے کیسی عزت دی. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان راہوں کی ذلت عزت میں اللہ بدلتے ہیں. سارے قیدیوں کو لے کر مدینہ منورہ جب ان کی واپسی ہوئی بیرون سے، تو یہ سارے کے سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر کو اپنے پورے سفر کی کارگزاری سنائی. تو حضرت عمر نے یہ سارے مدینہ والوں کے ذمہ لگا دیا کہ مدینہ میں رہنے والے ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ دے. مطلب یہ ہے کہ بوسہ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. حق کا یہ مطلب ہے. ہر مسلمان پر مدینہ میں رہنے والے اس کا حق یہ ہے کہ وہ اکرام اور احترام میں عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ دے. اور میں خود اس کی ابتدا کرتا ہوں. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه